سورہ یاسین رکوع نمبر 2 آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اگر انسان ان میں غور و فکر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات پر انسان کو کامل یقین نصیب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے کہ جب انسان مر گیا، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے، مرنے کے بعد اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ گل سڑ گئی، مٹی کے ساتھ وہ مٹی ہو گیا، اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بنجر اور مردہ زمین کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور اپنے حکم سے پانی اتارتے ہیں اور وہی زمین جو مردہ تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے، اتنی بڑی زمین اگر مردہ زندہ ہو سکتی ہے تو انسان تو بہت چھوٹا سا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو کہ بہت ہی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے اگر تیار نہیں ہوتا تو زمین جب زندہ ہو جاتی ہے پھر زمین پر جو کچھ یہ دیکھتا ہے، مختلف قسم کے باغات ہیں، اناج ہے، پھل ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور مویشی وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اس بات میں انسان غور و فکر کرے کہ یہ جو کچھ انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مختلف اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، کیا یہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟
کیا کوئی انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بارش برسائے؟ کوئی انسان یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ باغات اور اناج اگا دے، مختلف قسم کے پھل پیدا کر دے، ان کے اندر مختلف ذائقے رکھ دے، مختلف ان کو رنگ دے دے؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ جب انسان ان کے اندر غور و فکر کرے گا تو پھر وہ بے شک مانے گا کہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہ تو دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر جوڑا جوڑا ہے، یعنی کہ مرد عورت، اسی وجہ سے ان کی نسل چلتی ہے، لیکن یہی فارمولہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اندر بھی تم دیکھتے ہو، لیکن کبھی تم نے غور و فکر کیا کہ یہ جو نباتات ہیں، یہ جو پھل ہیں، یہ جو میوے ہیں، کیا یہ خود بخود ایسے ہو جاتے ہیں؟ ان کے بھی جوڑے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ کھجور کے درخت ہیں، دونوں ایک جیسے، ایک اوپر پھل ہے ایک اوپر نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ نر ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو بات یہ کہ وہ جب نر ہے اس کے اوپر پھل نہیں ہے، جو مادہ اس کے اوپر پھل ہے، تو نر اور مادہ کا ملاپ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ملاپ ہوتا ہے تو تبھی تو آگے سے اس کا پھل ہوتا ہے۔ جیسے انسان اگر آپس کے اندر ان کا میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو، بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، قدرت تو ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، قانون تو یہی ہے نا۔ تو یہی قانون اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر ان نباتات کے اندر، ان پھلوں کے اندر، ان باغات میں غور و فکر کرو تو اس کے اندر بھی تمہیں نظر آئے گا کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ اور اللہ کی قدرت کہ جو نر کھجور ہے اس کے اوپر بھی پھل لگتا ہے، لیکن وہ پھل وہ پروان نہیں چڑھتا، پھر وہاں سے وہ پرندے آتے ہیں، وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے یہاں، یہ آپس کے اندر یعنی کہ یوں اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کھجور نہ رہ جی، اب اس کا اثر وہاں پہنچ جاتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں، تو انسان ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ خود بخود چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اور میرا کام ہے ان کو کھانا اور مزے اڑانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان ان میں تھوڑا سا غور و فکر تو کر کے دیکھ، یہ رات اور دن کا نظام ہے، کیا خود بخود رات آ جاتی ہے؟ کیا خود بخود دن آ جاتا ہے؟ نہیں، کبھی دن بڑا، کبھی راتیں بڑی، کبھی دونوں برابر، اور اسی سے پھر موسم تبدیل ہوتے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی موسم بہار، کبھی موسم خزاں۔ تو یہ موسم کون تبدیل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج چاند کو دیکھو، اتنی بڑی مخلوق ہے، کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ آج میں نے سورج کو چلایا، چاند کو چلایا، آج اس کی میں نے چھٹی کرا دی، آج وہ نہیں آ سکتا؟ تو کہہ سکتا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ اپنے حکم چلایا سورج پر، چاند پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو میں نے بنایا تب سے ایسے ہی چل رہے ہیں، اور ان کے میں نے منازل مقرر کر دیے، ان کے گھر ہیں، یہ اپنی اپنی منزلوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو چاند ہے تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اس کی شکلیں جب پہلے دن آتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، ابھی چاند کا ویسے تو پورا سال یعنی کہ ہر مہینے کا چاند ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو ایک ہی نظر آتا ہے نا، رمضان کا اور عید کا، ابھی آنے والا رمضان کا انشاءاللہ۔ تو اس چاند کو دیکھنے کے لیے آج کل تو ٹی وی کے اوپر اور موبائل کے اوپر ہاں دیکھیں جی کیا خبریں ہیں، لیکن اس کو اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے دن سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تیسرے دن اس سے زیادہ واضح، بڑھتے بڑھتے پھر 14ویں کا ایسے مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود بخود چھوٹا ہوتا ہے، خود بخود بڑا ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہو؟ یہ میری قدرت ہے، میں نے اس کی ترتیب بنائی ہے، میں نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، اس کی چال، اس کی رفتار میں نے ایسے رکھی ہے۔ اور پھر سورج چاند آپس کے اندر ٹکراتے نہیں، یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت چاند کہ جی میں آ رہا ہوں، اور رات وقت سورج کہ جی آج میں نے آنا ہے، آ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتی ہے کہ یہ سب کے سب میرے حکم کے پابند ہیں، تم ان کے اندر غور و فکر کرو کہ اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج، یہ کیسے چل رہا ہے؟ انہیں چلا کون رہا ہے؟
یہ اتنے بڑے ہیں تو ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. تو یوں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت نصیب ہوگی پھر اس کی محبت دل میں بڑھے گی. اور اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہر مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے. جب محبت ہوگی پھر ہم جب سجدہ کریں گے اللہ کی محبت میں ڈوب کے کریں گے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، سجدے تو اب بھی کر رہے ہیں، لیکن بے ذوق سجدے. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جی، بس یعنی سر سے اتار رہے ہیں. ہر کام بس روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یعنی کہ ایک مصیبت ٹل گئی ہے. وہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو بندگی کا تصور ہے ابھی تک ہمیں نصیب ہی نہیں ہوا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو گے تو میری معرفت حاصل ہوگی، میری محبت دل کے اندر بڑھے گی، اور پھر عبادت کے اندر تمہیں لطف نصیب ہوگا. اور یہی مقصود ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے نشانی مردہ زمین ہے. احییناها، جس کو ہم نے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اسے نکالا اناج. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، بس اس سے یہ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے بنائے اس کے اندر باغات. من نخیل، کھجوروں کے. وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے جاری کر دیے اس میں چشمے. اور یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ یہ انتظامات کیوں کیے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اللہ کی مخلوق اس کے پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں یہ سب کچھ کیا ان کے ہاتھوں نے. انسان کے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ انسان یہ سب کچھ کرے، کہ وہ چشمے جاری کر دے اور ایسے ایسے باغات اگا دے اور کھجوریں اور انگور. اور میں کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا. افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. خلق الازواج کلھا، جس نے ہر ایک چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. مما تنبت الارض، اس سے بھی جس کو زمین اگاتی ہے. جس کو زمین اگاتی ہے یہ بھی سب کے سب جوڑا جوڑا ہے. ومن انفسہم، اور فرمایا کہ ان کے اپنے نفسوں سے. یہ تو انسان کو بھی سمجھ آتا ہے نا کہ ہاں انسانوں کے اندر تو ہمیں بھی بات سمجھ آتی ہے کہ مرد عورت ایک جوڑا ہوتا ہے. فرمایا کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے بھی جن کو یہ جانتے نہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے ذرے، ایسے حشرات الارض، ہم سمجھتے ہیں ان کے اندر پتہ نہیں کون سا پردہ فٹ ہے کہ یہ چلتے کیسے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی میں نے جوڑا جوڑا پیدا کی. اور ایسی ایسی مخلوق ہے جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے نشانی ہے رات. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں دن کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک وہ سب کے سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جب دن ختم ہوتا ہے رات طاری ہو جاتی ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج کو دیکھو، یہ سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے. یعنی کہ جو اس کا راستہ ہے یہ اسی راستے پر چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج یہ منہ اٹھا کے کسی اور طرف نکل گیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے غالب علم والے کا، یہ اللہ ہی کا کام ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہم نے ٹھہرائی ہیں اس کی منزلیں. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ جب وہ لوٹتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پرانی ٹہنی. یعنی کہ ایک بالکل باریک سا ہو جاتا ہے آخر میں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہیں سورج کے لیے مناسب کہ وہ پالے قمر کو، چاند کو پالے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کے لیے مناسب ہے کہ وہ سبقت کرے دن سے، رات سے یعنی کہ دن سے بڑھ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے ٹائم اچانک رات آ جائے کہ آج تو میں نے آنا ہی آنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے. سب کے سب حرکت میں ہیں
اللہ تعالیٰ نے کی جو ڈیوٹی لگائی اس کے اندر مصروف ہیں۔ انسان بہت ہی عجیب ہے، جب ماننے پہ آتا ہے تو پتھر کو مان کے کھڑا ہے، جب ماننے پہ آتا ہے تو گائے کو مان کے کھڑا ہے، جب ماننے پہ آتا ہے تو یہ بلیوں والی سرکار اور چوبوں والی اور کتوں والی سرکار، یعنی کہ کتے بلے کو بھی ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور جب ضد پہ اڑ جائے پھر اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ عجیب خصلت ہے انسان کی نا، یعنی کہ جہاں پر ماننا تھا، جہاں حق تھا، وہاں پر کہتے ہیں نہیں، جہاں حق بنتا ہی نہیں، تک ہی نہیں بنتا، وہاں کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ یہ تھوڑی ہے کہ لوگ پاگل ہیں جو گائے کو بھگوان کہتے ہیں، پتھر کی مورتیوں کو جو پوجتے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ ایٹم بم بنا کے پھر رہے ہیں، وہ ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، راکٹ بنا رہے ہیں، ان کا دعویٰ کہ ہم چاند پہ پہنچے ہیں، سچ ہے جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے، دعویٰ تو ان کا ہے نا۔ تو دنیاوی لحاظ سے تو بڑے بلند مقام پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی ظاہری چیزوں کا علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی ڈاکٹر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، فلاسفر، پروفیسر، بڑے بڑے مصنف، ادیب، شاعر، سب کچھ ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی ڈگریوں کے باوجود ڈرتے پھر گائے سے ہیں۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا پھر ایسا ہوتا ہے۔ جو ڈر ایک ان کے سائنسدان پروفیسر کے، ایک ہندو کے جو دل دماغ میں ہے، ہمارا بچہ اس کو کبھی بھی نہیں مانے گا۔ مسلمان کا بچہ کہے گا واہ تیرا بھگوان، میں تو اس کو نہیں مانتا، ڈرے گا گائے سے۔ تو جتنے بھی مشرکین ہیں بس وہ چونکہ اسی ماحول کے اندر پلے بڑے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہم نے ایسے ہی کرنا۔ اور یہی فلسفہ تھا مشرکین مکہ کا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم چھوڑ دو لات منات عزا کو، وہ کیا کہتے تھے؟ قد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی پایا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم ایسے برے ماحول کے اندر پلے بڑے نہیں ہیں، الحمدللہ کہ ہم اس گھر کے اندر پیدا ہوئے کہ جیسے ہم دنیا میں آئے تو پہلے ہی ہمارے کان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہمارے کان کے اندر پہلے ڈال دیا گیا۔ اب یہ بات بھی ایسی ہی ہے جس طریقے سے ابھی میں نے ایک مثال دی ہے مشرکین کی، یہ فلسفہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ مشرکین کے پاس اپنے شرک پر سوائے اس کی اور کوئی بھی دلیل نہیں تھی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا۔ اب اس بات پر کیا دلیل ہے کہ ہم جب مر جائیں گے پھر ہم گل سڑ جائیں گے، پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ آسان سی بات ہے کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کی وہی دوسری بار پیدا کرے گا۔ جب نام نہیں تھا، نشان نہیں تھا، وجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے وجود عطا فرمایا، اس نے پیدا کر دیا۔ اب قبر کے اندر تمہاری ہڈیاں ہیں، نام تو ہے کہ فلانے کی ہیں، اب تمہارا ریکارڈ ہے، دنیا میں آئے ہو، اب تو تمہارا نام ہے، پہچان ہے تمہاری، اب کیا مشکل ہے؟ پھر انسان سمجھتا ہے جیسے خود میں کمزور ہوں، شاید اللہ بھی ایسا ہو، نعوذ باللہ، بھی خربوں انسان جو ہو جائیں گے، اللہ کیسے ان کو پیدا کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام کا جتنے خرابی انسان ہوں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک قیامت تک جتنے بھی ہوں، ان تمام کا پہلی بار پیدا کرنا اور پھر ان کو دوبارہ مار کے پھر دوبارہ ان کو اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے اللہ کا نفس واحدہ، جیسے ایک جان۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اتنے بندے ہوں گے، اور کہ میرے لیے ایسا جیسے ایک، یعنی کہ ایک خراب ہو یا ایک بندہ ہو، اللہ کے لیے ایسا ہی ہے، یعنی اللہ کے لیے آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، زمین بڑی ہے یا انسان بڑا ہے؟ تو بڑی چیز کو تمہارے سامنے پیدا کر دیا، وہ بنجر تھی، بالکل خشک تھی، مری ہوئی تھی، اس کو میں نے زندہ کر دیا، وہ تم سے بڑی ہے۔ جب اس کو کر دیا تم خود دیکھ رہے ہو، پھر وہاں سے جو نباتات، جو سبزہ اگتا ہے تمہارے جانور کھاتے ہیں، اور جو پھل وغیرہ ہیں جنات من نخیل و اعناب، کھجوروں کے ہیں، انگوروں کے ہیں، کہ تم خود تو کھا رہے ہو۔
تو تمہیں پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ جس اللہ نے یہ سارا کچھ کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم پھر دوبارہ پیدا کر دیں، ہمیں دوبارہ زندہ کر دیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر چشمے جاری کر دی۔ یقین جانیے کہ ایک پانی کی جو نعمت ہے نا، ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دو، صرف ایک پانی کو پکڑ لو، اس پانی پر جو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جتنا ایک انسان نے پوری زندگی میں پانی استعمال کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی پانی ایک دم سے اس کو دے دیتا کہ یہ لے تیرا پانی اور تیرا آخری غسل بھی اسی سے ہونا ہے، تو نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، سنبھال سکتا تھا؟ بھی پھر گھر تو کوئی بھی نہیں بناتا نا، پھر تو تالاب ہی ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میرا پانی ہے بھائی، اس میں سے پینا نہیں ہے، پتہ نہیں میں 100 سال تک جیوں، 70 سال تک، میرا کیا بنے گا؟ یعنی ایک پانی اپنے پاس سنبھالنے سے انسان عاجز آ جاتا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد کی تو ٹوٹیاں ویسے بڑی سخی ہیں، اس سے 1 کلو مانگو تو وہ 1 من دے دیتی ہیں، ہے نا؟ ہماری کتب شاہ کی ٹوٹیاں بہت سخی ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر ہم بھی بے دردی کے ساتھ، یعنی جتنے پانی سے ہم یہاں پر وضو کرتے ہیں نا، اتنے پانی سے 5 بندے غسل بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ بس یہ پانی میرے پاس محفوظ ہے، کہیں پر برف کی شکل کے اندر اس کو محفوظ کر دیا، اور وہ بھی پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، پھر اس کو جب میں چاہوں گا پھر سورج کی ڈیوٹی لگاؤں گا، وہ یہاں آئے گا، اس کو پگھلا کے پانی بنائے گا، پھر یہ یہاں سے چلے گا، پھر ندی نالوں میں پہنچتے پہنچتے جس کے کھیت میں میں نے پہنچانا ہے اس کو نفع پہنچانا ہے، کسی کا نقصان کرنا ہے، یعنی سب کچھ اسی نے خود کرنا ہے، اور ہمارے لیے آسانی ہے کہ تم نے صرف بٹن چلانا ہے، یہ نہیں پتا کہ نیچے بچا ہوا کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر یہ سارا شیشے کا سسٹم ہوتا اور نظر آتا کہ وہ پانی تو اتنا نیچے چلا گیا، کسی کو پانی پینے دیتے؟ نہانا تو دور کی بات ہے، کسی کو پینے دیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پردہ ڈالا ہوا ہے، شان ستاری ہے کہ بس تم پیتے رہو، استعمال کرتے رہو، نہاتے رہو، پانی کتنا بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے جانور استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا، آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ نیچے صورتحال کیا ہے۔ تو اس پانی پر، ایک نعمت پر کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افلا یشکرون، میرے بندو کیا وجہ ہے تم کیوں نہیں شکر بجا لاتے؟ یہ سب کچھ میں نے کیا، وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا۔ کوئی انسان یہ دعویٰ کر کے دکھائے جی یہ جو درخت لگا ہوا نا اس کو میں نے اس کو اگایا۔ کسان جاتا ہے کاشتکار زمین کے اندر ایسے پھینک کے آ جاتا ہے، یہ نہیں پتہ دانے کا رخ نیچے ہے، ٹیڑھا میڑا جہاں بھی ہے پھینک کے آ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے بس یہ اب اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ جو بھی کرے گا وہی کرے گا۔ اور جب فصل ہوئی تھی تیار، پھر کہتا ہے بھی اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا، میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اب مولوی کہتے ہیں جی 10واں 20واں، سبحان اللہ، کھاد اتنی مہنگی ہے، بیج اتنا مہنگا ہے، جی میں تو تھک گیا ہوں خرچے کر کر کے، یعنی اللہ کے ساتھ پھر چکر بازی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ڈال کے تو جا رہا تھا تب تو نے کیا کہا تھا؟ تب تیری ہمت تھی کہ تو کہتا ہاں میں اس کو اگا کے دکھاؤں گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک دانہ اگ سکتا ہے؟ اتنی سی گٹلی ہے آم کے، اور درخت دیکھو اس کا، کھجور کی اتنی چھوٹی سی گٹلی ہے اور کھجور کا درخت دیکھو۔ یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، انسان اگر اندھا نہ بنے، اگر انسان دیکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے رات بھی بنائی ہے، ورنہ جیسے آج کل حرص کا زمانہ ہے تو انسان کہتا ہے چل سو چل، بس میں تو کماتا ہی رہوں گا۔ رات ہے تو بات ہے، سارا دن کا انسان تھکا رہا ہوتا ہے، سوتا ہے، فرمایا کہ میں نے رات بنائی ہی اس لیے ہے لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ اس کے اندر سکون حاصل کرو۔ جتنی تھکاوٹ ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں وہ ساری باتیں پچھلی ختم، پھر نئے سرے سے پھر کام شروع۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں اتنا لمبا کہ قیامت تک لے جاؤں، یعنی رات جا رہی ہے اور جا رہی ہے۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر کون ہے یأتیکم بضیاء، جو دن کو لا سکے۔
فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ اگر میں دن کو لمبا کر دوں اور اتنا لمبا کر دوں قیامت تک لمبا کرو، بس دن جا رہا ہے اور جا رہا ہے، اللہ کے بغیر کون ہے جو رات کو لے آئے؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کر سکو، کوئی لا سکتا ہے؟ تو رات دن بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورج اور چاند، سورج اور چاند کے متعلق ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ مہینے ہوتے ہیں نا، محرم، سفر، اور ایک ہوتے ہیں یہ جنوری، فروری، تو ہم کہتے ہیں جی یہ اسلامی اور یہ غیر اسلامی ہے، یہ انگریزوں والے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایسی ہی بات ہے نا۔ تو اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، چونکہ سورہ یاسین کے اندر دونوں کا تذکرہ اکٹھا آ گیا، تو تھوڑی سی اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ دونوں کس کی مخلوق ہیں؟ تو جیسے محرم، سفر ہے نا، ایسے ہی جنوری، فروری بھی ہے، یعنی کہ وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے۔ یہ جو شمسی تقویم ہے یہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، اور جو قمری ہے یہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ ہمارے شریعت کے احکام وابستہ ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ امت جو ہے نا وہ افراط و تفریط کا شکار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ آج کل تو ویسے اکثر لوگوں کو یہ نام آتے نہیں، محرم، سفر والے ماشاء اللہ اکثر کو تو بھول چکے ہیں، تو دوسرے تو یاد ہیں، اور کچھ کو وہ نہیں آتے، وہ پرانے چکروں میں پھر رہے ہیں، اور کچھ ہیں وہ ہاڑ اور پو وہ ان کے اوپر پھر رہے ہیں ابھی تک۔ یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، جو ہاں وہ چلا ہوا ہے، وہ انگلیوں پر اس نے اپنے مہینے گننے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مقصودی بات ہے وہ یہ ہے کہ سورج اور چاند دونوں کے ساتھ ہماری عبادات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں پر ہم نے روزے رکھنے ہیں، اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نومبر ہے یا دسمبر ہے یا جنوری ہے، ہم نے تو رکھنا ہے رمضان میں روزہ، رمضان میں فرض ہوگا۔ جب حج کرنا ہے تو حج میں یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ جون میں ہے، جولائی میں ہے، وہ جون میں بھی آئے گا، دسمبر میں بھی آئے گا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو۔ ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اب ہم دیکھیں نا جی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سارا کا سارا کرشمہ چاند کا ہے، یہ تو پھر چاند والے مہینے ہو گئے نا، رمضان بھی ہو گیا، ذی الحجہ بھی ہو گیا، اور پھر جب عدت گزارنی ہو تو وہ بھی 3 مہینے، یہی اسلامی مہینے شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چاند والے ہیں، چاند کا کیا تصور ہے اسلام کے اندر؟ اب یہ بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں جی اب اس وقت زوال کا ٹائم ہو گیا ہے، اب غروب کا ٹائم ہو گیا ہے، جب عصر کا ٹائم ختم ہو گیا اور مغرب کا شروع ہو گیا ہے، روزہ افطار کرنا ہے جی، سورج غروب ہو گیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کام تو ہمیں سورج کرا رہا ہے جی، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، لیکن عرفات کے اندر پہنچنا ہے زوال سے پہلے پہلے پہنچو، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو زوال سورج سے ہوتا ہے یا چاند سے ہوتا ہے جی؟ جب یہ غیر اسلامی ہے تو پھر اس کی تو پھر بات نہیں ماننی چاہیے جی۔ اسی طریقے سے پھر ہم وہیں پر رہتے ہیں، سارا دن عرفات کے اندر ہم گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یوم عرفہ کے دن جب سورج غروب ہو جائے پھر یہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، یہاں سے فوراً نکلنا ہے، غروب کے بعد نکلنا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ، وہاں پر مغرب عشاء دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، اور اللہ کی شان کے پڑھیں گے عشاء کی نماز کے ٹائم شاید اس سے بھی لیٹ پڑھیں ہوں گے دونوں ادا، قضا نہیں ہوتی۔ تو وہاں پر بھی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، اس لیے ہماری جو عبادات ہیں، جتنی بھی ہماری نمازیں ہیں، ہر روز کی جتنی نمازوں کے جو بھی اوقات ہیں، یہ سب کے سب ان کا تعلق چاند سے نہیں ہے، سب کا سورج سے۔ اب نماز کا ٹائم مکروہ ہو گیا، مکروہ ٹائم داخل ہو گیا، اب اس وقت اشراق کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، اب یہ چاش کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، یہ سارے کے سارے ٹائم جو ہمیں نماز کے مل رہے ہیں، یا روزے کا ٹائم ہمیں مل رہا ہے کہ اس ٹائم شروع کرنا ہے، اس ٹائم ختم کرنا ہے، ان تمام کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہے۔ اس لیے آئندہ ان باتوں کے اندر نہیں پڑھنا کہ بھئی وہ غیر اسلامی ہے، وہ خطرناک ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ سورج چاند دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، یہ ہماری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اور ان دونوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پالیں۔ ان تدرک القمر، سورج کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، یعنی کہ اس کے وقت کے اندر وہ پہنچ جائے کہ ہاں جی میں آ گیا ہوں۔ اس کی بادشاہت دن کے وقت ہے، رات کے وقت بادشاہت قمر کی ہے، رات کے اندر اس کی بادشاہی چلے گی، سورج کو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اچھا سورج یہاں سے چلے جاتے جاتا کہاں ہے؟ اب اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس نا، تو کہاں چلے گی؟
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غروب کے ٹائم آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر میں حاضر تھا. جب سورج غروب ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ذر کہاں گیا سورج؟ ابو ذر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے کیا پتہ کہاں چلا گیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہر روز جب یہاں سے جاتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے کہ اللہ اجازت ہے کہ اپنی رفتار جاری رکھوں. تو اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو قبول فرماتے ہیں، اس کو اجازت عطا فرماتے ہیں. اور پھر ایسے ہی چلتے 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 ایک ایسا وقت آئے گا جب جائے گا سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت جلال میں ہوں گے. پھر یہ اجازت مانگے گا، اللہ فرمائے کہ کوئی اجازت نہیں ہے. پھر وہاں سے پھر یہ واپس آئے گا. ہم کہتے ہیں نا قیامت کے قریب جانا، پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ طلوع نہیں ہوگا، اجازت نہیں ملے گی، وہاں سے پھر یہ واپس آ رہا ہوگا. تو اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی مخلوق ہر روز اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے اجازت طلب کرے اور اپنی رفتار جاری رکھے، اور اتنا چھوٹا سا انسان اور اس کی حرکتیں دیکھو. اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو مانتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان بے شمار نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے کہ جب ہر ایک چیز اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے، جو میرا کام تھا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، دنیا کے اندر کیوں بھیجا، تو میں اپنے کام کے اندر کیوں غفلت کروں؟ یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مختصر ترین زندگی ہے ہماری، نہیں معلوم کہ کب ختم ہو جائے. تو جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اگر ہم وہی کام نہ کریں، باقی سب کچھ کرتے رہیں، تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا. تو آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ کام سب سے پہلی ترجیح ہوگی ہماری انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.